الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان یوم الفصل کان میقاتا یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا۔ سورہ نبا کی آیت نمبر 17 اور 18 اس وقت تلاوت کی ہیں۔ ہم معذرت چاہتے ہیں کہ نیٹ کی کنیکشن کی خرابی کی وجہ سے اپنے وقت پر یہ درس نہیں ہو سکا، تھوڑا لیٹ ہو گیا ہے۔ آج 21ویں شب ہے، رمضان المبارک 1438 کی 21ویں شب بھی ہے، تو اس لیے مختصر بھی ہوگا تاکہ دیگر عبادات انفرادی طور پر کرنے کا بھی موقع ملے ہمیں بھی اور آپ کو بھی۔ ترجمہ یہ ہے، ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کے دن کا وقت متعین ہے۔ یوم ینفخ فی الصور، وہ دن جب سور پھونکا جائے گا، فتأتون افواجا، تو تب تم فوج در فوج آؤ گے۔ گزشتہ آیات میں یہ بتایا گیا تھا کہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ قیامت سے پہلے ہی دنیا میں جزا اور سزا کا فیصلہ کیوں نہیں ہو جاتا، گزشتہ آیات میں اس کی تردید تھی اور اس کی وجہ بیان کی گئی تھی کہ قیامت کے لیے اس کے لیے جزا اور سزا کے لیے قیامت کا دن مقرر ہے اور اس کی وجوہات ہیں۔ اسی کی تکمیل ہے یہ۔ فرمایا کہ بے شک فیصلے کے دن کا وقت متعین ہے، اس وقت سے پہلے فیصلہ جو دنیا میں جیسے مطالبہ کر رہے ہیں اس سے پہلے فیصلہ نہیں ہو سکتا صحیح طریقے سے، جس طرح کہ 100% فیصلہ ہو اور نیک اور بد، فرما بردار اور نافرمان، مسلمان اور کافر بالکل الگ الگ ہو جائیں اور ان کا معاملہ بالکل صاف شفاف طریقے سے الگ الگ ہو، تو یہ جب ہی ہوگا جب قیامت قائم ہوگی۔ تو اس فیصلے کے لیے، اس جدائی کے لیے، اس امتیاز کے لیے ایک دن متعین ہے اور وہ دن اپنے وقت پر آئے گا۔ جب فرمایا کہ اس کا وقت جب شروع ہوگا جب سور پھونکا جائے گا، وہ جو فیصلے کا دن ہے قیامت کا دن، اس کی شروعات ہوں گی جب کہ سور پھونکا جائے گا۔ یہ نفخہ ثانیہ کا ذکر ہے، اس میں دوسری مرتبہ جو سور پھونکا جائے گا تو اس میں تمام جو روحیں ہیں، تمام ارواح اپنے اپنے جسموں سے، بدنوں سے مل کر سارے انسان دوبارہ زندہ ہو جائیں گے اور میدان حشر کی طرف وہ گروہ در گروہ جماعتوں کی شکل میں، گروہ کی شکل میں وہ چلے آئیں گے۔ ہر نبی کی امت کی جماعت بالکل الگ اور ممتاز ہوگی، اسی طرح ہر نبی کی امت میں جو لوگ مختلف اعمال کے ہوں گے ان کی جماعتیں بھی اپنی اپنی ہوں گی۔ پوری دنیا کے جو انسان اور مذاہب والے ہیں وہ الگ الگ جماعتیں ہوں گی، یہودیوں کی الگ جماعت، نصرانیوں کی الگ، ہندو، پھر مسلمانوں کے اندر جو عقیدے اور نظریے کے لحاظ سے مختلف ہوں گے ان سب کی الگ الگ جماعتیں ہوں گی، اور ہر جماعت دوسرے سے الگ اور ممتاز ہوگی۔ کوئی خلط ملط نہیں ہوگا، کوئی ایک دوسرے کے اندر مکس نہیں ہو سکے گا، سارے کے سارے الگ الگ جماعتوں کی شکل میں میدان حشر کی طرف رواں دواں ہوں گے اور اپنے آخری اور دائمی اور ابدی فیصلے کی طرف جائیں گے۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اس دن یہ جو میدان حشر میں انسانوں کی اور ہماری جو صفیں بنے گی،
یا جو جماعتیں بنیں گی ان کی امتیازی کچھ علامات بھی ہوں گی، امتیازی نشان بھی ہوں گے۔ مثلا روایت میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جو عہد شکنی کرنے والا ہے، جو غدار ہے، اس کی بالکل پشت کے آخر میں غداری کا جھنڈا جمع ہوا ہوگا، لگا ہوا ہوگا، جو دور سے سارے انسانوں کو دیکھ کر پتہ چلے گا کہ یہ عہد شکنی کرنے والا شخص تھا، یہ دغا باز تھا۔ اسی طرح مال غنیمت میں جو لوگ چوری کریں، خیانت کریں، تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ جس غنیمت کے جس مال میں بھی وہ خیانت کریں گے، وہ مال اس کی گردن پر سوار ہوگا، حتیٰ کہ اگر جانوروں میں کی ہوگی تو جانور بھی گردن پر سوار ہوں گے اور وہ آواز نکال رہے ہوں گے، تو دور سے دیکھ کر یہ واضح طور پر معلوم ہوگا کہ یہ شخص غنیمت کے مال میں خیانت کرنے والا ہے۔ اس سے یہ سمجھنا چاہیے کہ ضرور جو قوم اور ملک کے مشترکہ اموال اور فنڈز کے اندر اگر خیانت کریں تو ایسا ممکن ہے کہ ان کے لیے بھی کوئی خاص علامت اور جھنڈا ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایسی امتیازی نشانات ہوں گے، جیسے کسی نے برائی کی تو اس کی امتیازی کوئی علامت ہوگی، جیسے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو بلا ضرورت اور بلا وجہ پیشے کے طور پر دنیا میں بہکاری کا کام کرتا ہے، پیشہ کرتا ہے، تو اس کے چہرے کے اوپر خراشیں ہوں گی، اس کا چہرہ زخمی ہوگا اور وہ دور سے معلوم ہوگا کہ یہ دنیا میں بلا ضرورت پیشے کے طور پر بھیک مانگا کرتا تھا، لوگوں سے سوال کرتا تھا۔ اسی طرح شہید کے بارے میں آتا ہے کہ شہید اپنے خون آلود جسم اور کپڑوں کے ساتھ وہ نکلے گا اپنی قبر سے حشر کی طرف، اور اس کے خون سے مشک سے بھی زیادہ معطر خوشبو مہک رہی ہوگی۔ اسی طرح حاجی یا معتمر جو حالت احرام میں جو دنیا سے چلا گیا اور وہ اس کا انتقال ہوا، فرمایا کہ وہ لبیک لبیک کہتا ہوا وہ اسی احرام کے لباس میں میدان حشر کی طرف آئے گا۔ یہ بھی نشانی اور علامت ہوگی، ایک اچھی علامت کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس حال میں اس کی روح قبض ہوئی تھی اور آج حشر بھی اسی حال میں ہو رہا ہے۔ تو احادیث میں اس طرح سے بہت سی نشانیاں اس دن کی ذکر کی گئی ہیں جو امتیازی طور پر اس وقت لوگوں کو حاصل ہوں گی اور وہ واضح طور پر دوسروں سے الگ اور ممتاز نظر آئیں گے۔ علامہ ثعلبی نے اپنی تفسیر میں ایک طویل روایت ذکر کی ہے جو سند کے لحاظ سے تو کوئی زیادہ مضبوط نہیں ہے، لیکن وہ روایت بہرحال ہے، اور اس میں اس امت کے گناہ گاروں کی 10 جماعتوں کا تذکرہ بھی ہے کہ میدان حشر کی طرف جو جماعتیں خود مسلمانوں کی آئیں گی، اس میں ایک جماعت ایسی ہوگی جس کی شکل بندروں کی جیسی ہوگی، اور یہ جماعت ان لوگوں کی ہوگی جو دنیا میں چغل خوری کیا کرتے تھے، ایک کی بات یہاں سے لی اور دوسرے سے ذکر کر دی، اس کی بات اٹھائی اور پہلے سے بیان کر دی، لگائی بجھائی کا کام کرنے والے لوگ اس وقت سارے ایک جماعت اور ایک گروہ میں ہوں گے اور ان کی شکلیں بندروں جیسی ہوں گی۔ نمبر 2، ایک جماعت ایسی ہوگی کہ جن کی شکل خنزیروں کی جیسی ہوگی۔ یہ لوگ وہ ہوں گے جو دنیا میں حرام کا مال کھاتے تھے، رشوت لیا کرتے تھے، تو ان کی شکلیں خنزیروں جیسی ہوں گی۔ نمبر 3، ایک جماعت ایسے لوگوں کی ہوگی جو اوندا منہ ہوں گے، سر نیچے پاؤں اوپر، اور شیطان اور فرشتے ان کو گھسیٹ کر لا رہے ہوں گے۔ یہ لوگ وہ ہوں گے جو دنیا میں سود کھایا کرتے تھے، سودی معاملات کرتے تھے۔ نمبر 4، ایک گروہ ایسا بھی ہوگا کہ جو اندھا ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے، وہ قاضی اور وہ مفتی جو دنیا میں حق کے خلاف فیصلے کرتے تھے اور دنیا میں وہ حق کے خلاف کسی مفاد اور دنیاوی اغراض کے تحت فتوے دیا کرتے تھے، جنہوں نے امت کو اور مسلمانوں کو گمراہ کیا۔ نمبر 5، ایک گروہ ایسا ہوگا جو گونگا ہوگا، بولنے چاہے گا لیکن نہیں بول پائے گا۔ یہ وہ عبادت گزار ہوں گے جنہوں نے دنیا میں عبادت تو کی لیکن پھر عبادت کے گھمنڈ میں مبتلا ہو کر دوسرے مسلمانوں کو اپنے برابر نہیں سمجھتے تھے۔ نمبر 6، ایک گروہ ایسا ہوگا کہ ان کی زبانیں وہ اپنی زبانیں چبا رہے ہوں گے
اور ان کی زبانیں ان کے سینے پر لٹک رہی ہوں گی، اس سے پیپ اور بدبودار پانی بہہ رہا ہوگا، جس سے میدان حشر والوں کو میدان حشر میں جو لوگ ہوں گے ان کو بھی دیکھ کر ان سے گھن آئے گی۔ یہ وہ واعظ، وہ علماء، وہ مشائخ، وہ دین کی بات کرنے والے ہوں گے جو خود اپنے بات پر عمل نہیں کرتے تھے، دوسروں کو نصیحت کرتے تھے، اور خود ان کا عمل اپنے قول کے متضاد تھا اور مخالف تھا۔ نمبر 7، ایک گروہ ایسا ہوگا کہ جن کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں پڑوسیوں کو اور بے زبان جانوروں کو تکلیف دیا کرتے تھے۔ نمبر 8، ایک گروہ ایسا ہوگا جو آگ کی سولیوں پر لٹکا ہوا آئے گا، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں ظالم حکمرانوں کے پاس لوگوں کے خفیہ راز بتا کر لوگوں کو سزائیں دلواتے تھے، لوگوں کو تکالیف پہنچاتے تھے، تو یہ اس شکل میں آئیں گے کہ آگ کی سولیوں پر لٹکے ہوئے ہوں گے۔ نمبر 9، ایک گروہ ایسا ہوگا کہ جو بظاہر صحیح سالم ہوگا، لیکن اس کے بدن سے اتنی بدبو نکل رہی ہوگی کہ میدان حشر میں سارے لوگ اس بدبو کا تعفن محسوس کریں گے اور تکلیف محسوس کر رہے ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں اپنی شہوت اور لذت کے لیے پیسے کو اور مال کو بہایا، اور اس پیسے میں اللہ کا حق ادا نہ کیا، اس مال اور پیسے کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کیا۔ نمبر 10، ایک گروہ ایسا بھی آئے گا جن کے لباس گندک کے ہوں گے۔ گندک ایک دھات ہے جو اتنی گرم ہوتی ہے کہ وہ لوہے کی آگ سے بھی زیادہ شدید اس کی گرمی ہوتی ہے۔ اس کے کرتے اور اس کی قمیصیں ان کو پہنائی ہوئی ہوں گی جو ان کے بدن کے ساتھ چپکی ہوئی ہوں گی، اور اس عذاب میں مبتلا وہ میدان حشر کی طرف آئیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں تکبر کیا، غرور کیا، دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھا۔ یہ 10 گروہ اور 10 جماعتیں گناہگار مسلمانوں کی بھی علامہ ثعلبی نے اپنے تفسیر میں ایک روایت کے تحت ذکر کی ہیں۔ فی نفسی ہی جماعتوں کا ذکر اور جماعتوں کی شکل میں آنا خود قرآن مجید کی اس آیت میں ہے، فتأتون افواجا، کہ جب دوسرا نفخہ ہوگا، دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا کہ تم سب گروہ در گروہ، جماعت در جماعت، فوج در فوج، جوق در جوق میدان حشر کی طرف آؤ گے۔ اس سے اتنا معلوم تو ضرور ہوتا ہے کہ جماعتیں ہوں گی اور لوگ گروہ کی شکل میں ہوں گے، اور ظاہر ہے وہ اپنے اپنے اعمال، اپنے اپنے اخلاق، اپنی اپنی صفات، اپنے اپنے مذہب اور دین دھرم کے اعتبار سے یہ جماعتیں ہوں گی۔ اس لیے کوئی بعید نہیں کہ اس روایت میں جو گنہگار مسلمانوں کی جماعتیں بیان کی گئی ہیں، یہ سند کے لحاظ سے روایت درست ہو اور یہ بات واقع کے مطابق ہو۔ اس امت کے جو نیک لوگ ہوں گے ان کی بھی روایات کے اندر امتیازی صفات آئی ہیں۔ مثلا روایت میں آتا ہے کہ مسلمان مومنین میں سے اپنے اعمال کے لحاظ سے بعض ایسے ہوں گے کہ ان کے چہرے 14ویں کی رات کی طرح چمک رہے ہوں گے، بعض ایسے ہوں گے کہ ان کے چہرے ستاروں جیسے کی طرح منور ہوں گے، بعض وہ لوگ ہوں گے کہ جو مشک اور زعفران کے ٹیلوں پر بیٹھے ہوں گے، بعض وہ ہوں گے جو نور کے ممبروں پر جلوہ افروز ہوں گے، اور یہ امتیازی نشانیاں اور امتیازی شان میدان حشر میں ان دور سے ان کی نظر آئے گی۔ اللہ تعالی ہمیں ان نیک لوگوں کی جماعت میں شامل کرے۔ رمضان المبارک کے مقدس ساعات چل رہی ہیں اور 21ویں شب ہے جو طاق راتوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں خوب توبہ استغفار کر کے اپنے گناہوں کو معاف کرانے کی توفیق عطا فرمائے، نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور جو نیک لوگوں کی جماعتیں ہوں گی اللہ تعالیٰ ان میں ہمیں شامل کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔